تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ ہی ہماری پڑھی جا رہی ہے، سپارہ نمبر 1 ہے، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29 پڑھنی ہے۔ پیچھے کا ریلیشن چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی۔ پیچھے یہ بات ہو رہی تھی اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت دی۔ اس کے متعلق بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں قیامت کا تصور بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بال بچے جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں بچا سکیں گے، یہ جن کے لیے ہم اتنے گناہ کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، اتنے مسئلے مسائل کر دیتے ہیں، تو ہمیں تو ان سے محبت ہے، لیکن ہمیں اپنی آخرت سے بھی محبت رکھنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم ان کے چکروں میں پڑ کے تو اپنی آخرت کو خراب کر دیں۔ انسان قیامت کے دن کیا کہے گا؟ انسان جو ہے قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ آج میں فدیے میں اپنا سارا کچھ دیتا ہوں۔ اب یہ قیامت کے دن بندہ کہے گا نا، دنیا میں زندگی میں تو اس نے جو اپنے کام کرنے تھے وہ کر لیے، لیکن جب نو پوائنٹ آف ریٹرن ہوگا اس وقت بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آج میں فدیے میں اپنا سارا کچھ دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ آگے سے جواب دے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تو تم سے بہت کم مانگا تھا، اتنا تو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اب جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کتنا پرسنٹ دیتے ہیں؟ اتنا تو نہیں، اب سارے کا سارا تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری راہ میں خرچ کر دو، یہ زکوٰۃ سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سارا تھوڑا مانگا تھا، اللہ نے تو بالکل تھوڑا سا حصہ کہا تھا کہ میری راستے میں بس تھوڑا سا لگا دو۔ لیکن کیا کیا؟ اس وقت دل دھڑکتا ہے، دل جو ہے وہ اس میں خمینگی آ جاتی ہے کہ ہائے میں اللہ کی راہ میں اب اتنا ہے تو اس میں سے مجھے 2.5% دینا پڑے گا۔ حالانکہ وہ اتنی بڑی نہیں اماؤنٹ، لیکن پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ کے پاس جانے کا وقت آئے گا تو اس وقت بندہ کہے گا ہائے کاش کہ اس وقت اللہ تعالیٰ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ ٹو لیٹ، اس وقت تک کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے پچھلی آیت میں جو بتایا گیا کہ نہ کوئی شفاعت ہوگی، نہ سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی مدد کیے جائے گی، کہ وہاں پہ کیا ہے؟ کوئی کسی کی مدد نہیں ہوگی، حشر میں کوئی سفارش، کوئی فدیہ وغیرہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے اپنے آپ کو پلٹ لو۔ اب ہمارے پاس جو آیت شروع ہوئی 49، انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب کرتے تھے۔ اب یہ تھا کہ فرعون کی ساری چیز آپ کو پتا ہے کہ اس نے کتنے عذاب دیے، کتنا مومنوں کو تنگ کیا، تو اسی میں سے یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر فرعون نے کیا کیا؟ جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اسے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کتنے انعامات دیے، سارا انعاموں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد یہ فرعون کی ساری بات بتائی گئی کہ فرعون کون تھا۔ فرعون کو جب پتہ چل گیا ان کے یہ کرتے تھے، یہ علم نجوم وغیرہ جانتے تھے، اس کو فرعون کو پتہ چلا کہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو کیا ہے؟ میری حکومت کو تہس نہس کر دے گا، جو مجھے برباد کر دے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ جب اس کو پتہ چلا، اس کے نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ایسا معاملہ ہونے والا ہے، تو فرعون نے کیا کیا؟ اس وقت جتنے بچے پیدا ہونے تھے اس نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کی تعداد جو تھی اس وقت 6 لاکھ تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فرعون نے کیا کیا؟ دائیاں مقرر کر دی گئیں، تو دائیوں کو کہا کہ جن کے گھر میں بچے، ان کو دائیوں کو کہا کہ آپ ہمیں بتائیں گی کہ کن کن کے گھر میں بچے ہونے والے ہیں، کون کون سی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے کنسیو کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سپاہیوں کو مقرر کیا، تو سپاہی جو تھے وہ خود بھی جا کے ذبح کرتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح دائیاں آ کے بتایا کرتی تھی کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے یا فلاں کے گھر میں بچہ پیدا کرنا ہے، تو ان کے حمل بھی ضائع کر دیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح پھر کیا ہوا؟ 70,000 بچے ذبح کیے گئے، اور 90,000 بچے جو حمل والی عورتیں تھیں ان کے حمل گرائے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہتے ہیں نا جاگو راکھے سائیاں تھے مار سکے نہ کوئی، تو واقعی ایسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے آ کے یہ فرعون کی حکومت کو تباہ کرنا تھا، تو دیکھو اس موسیٰ علیہ السلام کو کرنے والی ذات تو بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا،
اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس مصیبت سے نجات دلائی اور ساری کی ساری وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نجات دلائی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، لیکن باقی جتنے بچے تھے، کتنے بچے، 70,000 جیسے میں نے بتایا ذبح کیے گئے، استغفر اللہ، اور 90,000 جو حمل تھے وہ گرا دیے گئے. یہی بتایا گیا آگے، پھر جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کرا دیا. اب آپ کو پتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام پوری اپنی جو قوم کو ساتھ لے کے تو چلے، تو کیا ہوا کہ آگے دریا تھا. وہ کہتے ہیں نا موسیٰ ڈرا موت سے تو موت آگے کھڑی. اب وہاں سے بھاگے موسیٰ علیہ السلام، اب جا رہے ہیں تو آگے تو دریا آ گیا، دریا میں راستہ نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس میں اپنی عصا پھینکیں، مطلب اپنی لاٹھی لگائیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی لاٹھی کو پھینکا، لاٹھی کو لگایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دریا کو چیر دیا. دریا کو چیر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیچ میں سے ایک راستہ نکالا. اور پھر کیا ہوا، ان کو دیکھ کے فرعونیوں نے کہا کہ جیسے ان کے لیے راستہ نکلا ہوا ہے تو لہٰذا ہم بھی اس راستے کو عبور کر لیں گے، اس راستے کو طے کر لیں گے. لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس راستے کو صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستہ دکھا کے آگے کر دیا. مطلب انہوں نے جب عصا ڈالی تو 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے بن گئے. اس میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو ساری کی ساری چلی گئی. لیکن جب فرعونی نے دیکھا کہ ہم بھی اس میں سے چلے جاتے ہیں تو فرعونیوں کا کیا ہوا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی جو راستہ بنایا ہوا تھا پانی کو دوبارہ بند کر دیا، ایک جیسا کر دیا، اور اس میں فرعون کی جتنی ساتھ اس کے لشکر تھا وہ ڈوب کے مر گیا. اب آگے آیت نمبر 52 میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے. لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اس قوم نے کیا کیا نہیں کیا، سارے کام غلط کیے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس قوم نے کیا کیا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، پہلے تو 30 کے اوپر پھر 10 اور کر کے 40 راتوں کا وعدہ کیا. 40 راتوں کے لیے وہاں پہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اپنی قوم کو چھوڑا، اور قوم نے کیا کیا، پیچھے سے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ کے گئے. اب یہاں پہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے پھر میں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ کیسی دی، سزا کیسے دی. اب یہاں پہ بات کرتے ہیں 40 راتوں کا وعدہ اور بچڑے کی پوجا. یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ جب تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے اور پیچھے سے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر ان کے آنے پر تم نے اس شرک سے توبہ کی تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کے باوجود بھی بخش دیا. اب یہاں پہ کیا ہوا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کیا کیا، وہاں سے جو زیور وغیرہ لے کے آئے تھے وہ سارے زیور وغیرہ کو انہوں نے پگھلا کے ایک بچڑا بنا دیا. اب جب انہوں نے بچڑا بنایا تو بچڑا اندر سے خالی تھا، تو جب اس کے اندر سے وہ جب خالی چیز ہو تو وہ بچتی ہے، اس کی آواز آتی ہے، وہ اس میں سے آواز ڈالتے تھے. یہ کیا اس میں انہوں نے ایک مٹی بھی ڈال دی تھی نا. تو یہ خیر قصہ کافی لمبا ہے، میں قصہ نہیں، چونکہ ہماری پھر قصے کے لیے جائیں گے تو ہمارا کام لمبا ہو جائے گا، تو تھوڑا سا اس کا بتاتی ہوں کہ اس بچڑے میں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی. انہوں نے کیا کیا، اس بچڑے کو اپنا استغفر اللہ خدا بنا لیا، اور اب اس کے آگے بیٹھ کے تو اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. مطلب یہ تو بہت بڑا شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا احسان جتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شرک سے توبہ کی تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کے باوجود بھی بخش دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. پھر ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 بڑھا کر پوری 40 راتوں کا کیا. اب پہلے جو کمٹمنٹ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو 30 راتوں کا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 راتیں اور کر کے تو 40 راتیں کیا. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 ذی الحج کے تھے. یہ واقعہ فرعونیوں سے نجات پا کر دریا سے بچ کر نکل جانے کے بعد پیش آیا تھا. اب وہ جب آپ کو میں نے بتایا کہ جب دریا میں کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا، دریا میں سے راستہ نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. یہاں سے سارے
جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آئے وہ آگے راستہ عبور کر کے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے وہ وہاں پہ گئے تھے 40 راتوں کے لیے. تو پیچھے سے یہ لوگوں نے یہ کام کر دیا. اب آگے اگلی آیت ہمارے پاس آتی ہے، آیت نمبر 55. تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز نہ ایمان لائیں. اب یہاں دیکھیں یہ ان کی گستاخی. اب ان کی ڈیمانڈ کیا ہو گئی؟ اب ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ موسیٰ استغفر اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ جب تک آپ اپنے رب کو ہمارے سامنے نہیں لے آئیں، ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے، ہم تو ایمان ہی نہیں لے کے آئیں گے. اب گستاخیوں پہ گستاخیاں کیے جا رہے تھے. اب پھر تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کیا؟ بجلی گری. لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. اب پہ در پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے، اب پچھلے لوگوں کو تو وہ چھوڑ آئے نا، فرعون والے لوگوں کو، وہ تو سارے فرعونی لوگ جو تھے وہ غرق ہو گئے. اب یہ لوگ جو ایمان لے کے پھر اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی نئی نئی ڈیمانڈیں شروع کر دی. اب ان کی نئی ڈیمانڈ آ گئی کہ ہمیں تو بس ہم تب ایمان لائیں گے کہ ہمارے سامنے اللہ آ جائے. استغفر اللہ. یہاں ان کی توبہ کا طریقہ بھی بیان ہوا. اب پیچھے جو بتایا گیا کہ توبہ کا طریقہ کیا بتایا، انہوں نے بچڑے کو پوجا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصے میں بھی آئے اور نادم بھی ہوئے. پھر اب یہ ہوا، ان موسیٰ نے سمجھانے کو، مطلب ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اب یہ اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ اور استغفار کرنے لگے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مطلب غصے میں آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، تو اب ان کو مطلب تھوڑی شرم آئی اور نادم بھی ہوئے. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ توبہ بھی کی، استغفار بھی کی. اب دیکھیں جب آپ توبہ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہے اس کو جوش آ جاتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور استغفار کو قبول کیا. لیکن اس سے پہلے ان کو کیا ہوا کہ تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا طریقہ کیا بتایا؟ یہ بہت بڑا مطلب یہ تھا، ان کی آزمائش تھی. انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ سب ایک دوسرے کو قتل کرو. اب انہوں نے کیا کہا؟ چنانچہ انہوں نے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا. اس کا پورا بیان آگے بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اپنے خالق سے توبہ کرو، تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور تم پوجا غیروں کی کرو. ایک اور روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن لوگوں نے بچھڑے کا پوجا کیا تھا تو انہیں بٹھا دیا. اب جب ان کو بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے، مطلب ایک کو بٹھا دیا اور دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیا، وہ کھڑے ہو گئے اور قتل کرنا شروع کیا. قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا. جب اندھیرا ہٹا تو پھر کیا ہے؟ انہیں روک دیا گیا. شمار کرنے پہ معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی. اب یہاں پہ انہوں نے پینلٹی کیا پے کی کہ 70,000 آدمی جو ہیں وہ 70,000 آدمی تو وہ جو ہیں وہ قتل ہو گئے. اتنی بڑی پینلٹی ہوئی کہ ایک کو بٹھا دیا، ایک کو کھڑا کر دیا اور ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کہہ دیا گیا. یہ ان کی توبہ کا طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توبہ کرنے کا طریقہ بتایا. اس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. یہ کافی لمبا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد جب تک ہم خود ان کو نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ڈیمانڈ کی کہ جب تک ہم ان کو دیکھ نہیں لیں گے ہم کیا کر دیں گے؟ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے. اس قول پر ان کے اوپر غضب الہی نازل ہوا اور ہلاک کر دینے کے کیا ہوا؟ بعد ان کو زندہ کیا گیا. اب یہ جب ہلاک ہوئے اس کے بعد یہ ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، کچھ لوگوں نے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا احمقانہ سوال اور اس کا انجام کیا ہوا؟ محمد اسحاق رحمت اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اور سامری کو تنبیہ کی کہ بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی. اس کے بعد انہوں نے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لیا جن کی تعداد 70 تھی. اب وہاں پہ کچھ لوگوں نے مطلب جو تنگ کیا
تو ان میں سے کیا کیا، جب بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے سارا جلا جلو کے سب ختم کر دیا، راکھ کو بہا دیا، اس کے بعد ان میں سے جو بہترین لوگ تھے، جو عزت دار لوگ تھے، جو بہترین لوگ تھے، ان کی تعداد تقریباً 70 تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چن کے تو اپنے ساتھ لے لیا اور وہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے۔ ان سے کہا کہ تم توبہ کرو اور روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ جب بحکم الہی طور سینا پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کے سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ اس کے اندر ہی اندر اللہ کے قریب ہو گئے۔ جب اللہ کلام الہی شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اسی طرح کہ اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کے تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ نور ہی نور ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل کی بدلی آئی اور بدلی کی اوٹ میں یہ ہو گئے، اور یہ دیکھ کے پھر اس طرح کیا کہ سب لوگ سجدے میں گر پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھ آنے والے بھی اللہ کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام جو ہو رہے ہیں۔ جب کلام الہی ختم ہوا تو ابر ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ، ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں گے۔ اس گستاخی کی وجہ سے ان پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے ساتھ کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا کروں گا جب میں واپس جاؤں گا، میں تو اتنے معتبر لوگوں کو لے کے آیا ہوں، میں ان میں سے بڑے بڑے لوگوں کو لے کے آیا ہوں، 70 لوگوں کو لے کے آیا ہوں، ان کو تو اب میں کیا کروں گا، پیچھے جا کے کیا جواب دوں گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ اس سے تو یہی اچھا تھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے، بے وقوفوں کے کاموں پر ہمیں ہلاک نہ کر۔ یہ لوگ ان کے چیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے، جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا، کون میری اس بات کو سچا سمجھے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی ہے اور وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا، یہ 70 آدمی تو مر گئے ہیں، تو میں ان لوگوں کو واپس جا کے کیا جواب دوں گا۔ اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا، اے اللہ ہماری توبہ ہے، تو قبول فرما اور ہم پر فضل و کرم کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہی خشوع اور خضوع سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ پروردگار نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان جو آدمی تھے مرے ہوئے تھے، جو مردے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ اب سب نے یک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کی۔ ان سے فرمایا گیا کہ جب تک وہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں، وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، تو میں ان کی توبہ قبول نہ فرماؤں گا۔ سدی رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے آپس میں لڑ چکنے کے بعد کا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ خطاب وہ عام ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد یہی 70 شخص ہے جو جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خبر اللہ تعالیٰ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کے ہمیں کیوں نہیں کہتا، کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرے اور ہم سے نہ کرے۔ جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس قول پر ان کے اوپر غضب الہی نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے، پھر زندہ کیے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا اب تو اس تورات کو تھام لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب کی مرتبہ فرشتے پہاڑ اٹھا کر لائے۔ اب پھر انہوں نے انکار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرشتوں کو کہا جاؤ یہ پہاڑ اٹھا کے تو لے جاؤ۔ اب پہاڑ اٹھا کر لائے تو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا کہ اگر نہ مانو گے تو یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا، پھر تم سب پیس ڈالے جاؤ گے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جی اٹھے اور پھر مکلف رہے، یعنی احکام الہی ان پر پھر بھی جاری ہوا۔ اب پھر اگلی بات یہ کی گئی، آیت نمبر 57، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو، اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نعمت یاد دلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلوں پر نازل فرمائی۔ ایک تو بادل کا سایہ کیا، وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ بیابان بالکل کھلی چٹیل سی جگہ تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اب پھر اب بیان ہو رہا ہے کہ پناہ پناہ نعمتیں بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد یہ بادل مطلب آسمان کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا
جو وادی طیہ میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، جیسے نسائی وغیرہ میں بھی ایک لمبی حدیث میں بتایا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادل معمول کے بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا۔ ابو حذیفہ کا قول بھی یہی ہے۔ اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کا اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل میں آئے اور اس کے فرشتے، یہی وہ بادل ہے جس میں بدلہ کیا کہتے ہیں بدلے والے دن فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت خاص کی بات ہو رہی ہے اب من و سلوہ کی۔ جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اترا تھا، یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ گون کی قسم کا کوئی مطلب کھانا ہوتا تھا، شبنم کی طرح کا تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا جاتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک یہ اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں لے لیتا تھا جتنی اس دن کافی ہو جائے، اگر کوئی زیادہ لے تو خراب ہو جاتا تھا۔ جمعے کے دن وہ دو دن کا لے لیتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے خوراک بھی مطلب سلوا بھی اتارا، لیکن انسان اتنا نہ شکرہ ہے نہ قدرہ ہے۔ کاش کہ وہ یہ ٹائم ویسے ہی رہتا، وہ منو سلوا اترتا، نہ ہمیں محنتیں کرنی پڑتی، نہ ہمیں جابیں کرنی پڑتی، نہ ہمیں یہ کیا کہتے ہیں زمین میں سے فصلیں وغیرہ اگانی پڑتی، اتنے کام ہی نہیں کرنے پڑنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری، اور جس کو من کہا جاتا ہے یا سلوا کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح سے لے کے شام تک اترتا تھا۔ جتنا وہ کھا سکتے تھے کھا کے پھر ساتھ لے جاتے، لیکن پھر اس کا جو ایکسٹرا کرتے تھے وہ خراب ہو جاتا تھا۔ جمعے کے دن وہ 2 دن کا لے لیتے تھے، جمعہ اور ہفتے کا، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تمہارا یہ شہد اس من کا 17واں حصہ ہے۔ مطلب یہ جو ہم شہد کھاتے ہیں، لوگ بڑا شہد کو پسند کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہد بڑا پسند تھا۔ وہ بتاتے ہیں یہ جو من ہے یہ شہد کا 17واں حصہ ہے۔ شعروں میں بھی من شہد کے معنی میں ہے۔ اب غرض یہ کہ ایک ایسی چیز تھی انہیں بلا تکلیف اور بلا تکلف ملتی تھی، اور اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور اگر پانی میں ملایا جائے تو وہ پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دیا جاتا تو وہ چیز ہو جاتی۔ یہاں من سے مراد یہی من مشہور نہیں بلکہ اور بھی قسم کا۔ تو اللہ نے کہا اگلے دن کے لیے کچھ ذخیرہ نہ کرنا، مگر انہوں نے ایسا کیا۔ دنیا والوں کا شکرانے کا ریاکشن اور اللہ والوں کا مختلف ریاکشن ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکرانہ کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کا شکرانہ نہیں کیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر کیا کیا۔ اسی طرح کھمبی کی بات بھی بتائی گئی، لیکن آگے چلتے ہیں، یہ پھر زیادہ اس کی تفصیل ہو جائے گی۔ آیت نمبر ہمارے پاس آ گئی 58۔ ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سے سجدے کرتے ہوئے گزرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی بات یہ بتائی کہ اس بستی میں سے جاؤ، جو دل چاہتا ہے، یہاں پہ تم رغدن کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کھاؤ، لیکن ایک شرط یہ بھی یاد رکھنا کہ جب اندر جاؤ تو کیا کہتے ہیں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے خطہ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب یہ بھی کہا کہ تم جاؤ کھاؤ پیو، لیکن زبان سے یہ والا لفظ یوز کرتے جاؤ خطہ اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو جو مرضی کرو مزے کرو، لیکن کیا کرنا ہے جب آپ اس بستی کے اندر جاتے ہو تو کیا کرنا ہے گزرتے ہوئے اپنی زبان سے قطعۃ کا لفظ یوز کرنا ہے، جو تمہاری اس کی وجہ سے تمہاری خطائیں جو ہیں معاف ہو جائیں گی۔ لیکن ان ظالموں نے پھر وہی کام کیا، انہوں نے پھر ویسا ہی کام کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اب یہ طیہ سے نکلنے کے بعد کا دن ہے، جمعے کا دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا فرمائی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر تک ٹھہرا دیا تاکہ فتح ہو جائے۔ فتح کے بعد انہیں یہ حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ جو اس فتح کی شکر گزاری کے لیے ہوگا۔ اب ابن عباس نے سجدے سے مراد رکوع بھی کہا، تو اب ان کو جب یہ کہا کہ اس طرح کرو، لیکن انہوں نے پھر اس طرح نہیں کیا۔ جب مکہ فتح ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے تو خواہ کی یہ وقت اٹھ کر
8 रकातें नमाज की अदा की। तो ये यहाँ पे बताया सही बुखारी में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बनी इसराइल को हुक्म किया गया कि वो सजदे करते हुए हित्तातुन कहते हुए दरवाजे से दाखिल हो, लेकिन उन्होंने बदल दिया और अपनी रानों पर घसीटते हुए हित्तातुन की बजाय हब्बातुन फी शिआतिन कहते हुए दाखिल हुए। मतलब उन्होंने अल्लाह की बात को बदल दिया और उन्होंने इस तरह किया। यहाँ पे भी उन्होंने अल्लाह की हुक्म अदूली की, जबकि नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मक्का वाले दिन ये बात याद आई, तो नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पुरानी बात को अपने ज़हन में रखते हुए अपने सर को झुकाए हुए ऊँटनी के पालान से सर लग गया था। तो इसी तरह वो गए, उनको ये चीज याद थी कि इन्होंने हुक्म अदूली की, लिहाजा मैं यहाँ पे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने सर को झुका के मतलब शुक्राना करूं। फिर अगली आयत हमारे पास आ गई, आयत नंबर 60। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं स्पारा नंबर, पहला ही स्पारा पढ़ा जा रहा है, सूरह बकरा पढ़ी जा रही है, सूरह बकरा की आयत नंबर 60। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लकड़ी पत्थर पर मार, जिससे 12 चश्मे बह निकले और हर गिरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया। और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिज़्क खाते पीते रहो और जमीन में फसाद करते ना फिरो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर एक और नेमत दी। जब वो लोग प्यासे हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला के हुक्म से एक लकड़ी थी, उस लकड़ी से मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे काम किए। यहाँ पे अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप लकड़ी को पत्थर पर मारो। अब ये खास पत्थर की भी बात हो रही है। फिर पत्थर पे जब मारा तो उसमें से 12 चश्मे अल्लाह के हुक्म से निकले और हर ग्रोह ने अपना अपना चश्मा पहचान लिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अब फिर खाते पीते रहो। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जाते वक्त वार्न किया। पीछे अल्लाह ताला ने कहा कि अपने सर को झुका के जाओ, लेकिन उन्होंने फिर हुक्म नहीं माना। अब फिर अल्लाह ताला ने कहा खाओ पियो लेकिन जमीन में फसाद ना करना, लेकिन इन्होंने क्या किया, जमीन में फसाद मचाए। अब बनी इसराइल पर एहसानात का मजीद तज़किरा किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको एक और एहसान दिया। अब यहाँ पे है ये पत्थर जो तूर पहाड़ का था, 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा। बास कहते हैं ये जन्नती पत्थर था, 10-10 हाथ लंबा चौड़ा था, 2 शाखें थी जो चमकती रहती थी। एक और कौल में है कि ये पत्थर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था और यूं ही हाथों हाथ पहुंचता हुआ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला था। उन्होंने लकड़ी और ये पत्थर दोनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे। बास कहते हैं ये वही पत्थर है जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कपड़े रखकर नहा रहे थे। अब वहां पे क्या हुआ, ये जो मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया वहां पे ये आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक लोगों ने मशहूर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े शर्मो हया वाले थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कपड़ों को मतलब ऐसे अपने बदन से दूर नहीं करते थे, तो लोगों ने मशहूर कर दिया अस्तगफिरुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम की स्किन के ऊपर कोई डिजीज, कोई बीमारी लगी हुई है और मूसा अलैहिस्सलाम के वो जिस्म के ऊपर बीमारी की वजह से कुछ निशानात हैं, ऐसे ही उन लोगों ने मशहूर कर दिया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने क्लियर करना चाहते थे कि इनको कोई बीमारी नहीं लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने नहाने के लिए एक पत्थर था, पत्थर के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े रखे, तो अब क्या हुआ, वो पत्थर जो है लुढ़क के दूसरी तरफ चला गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम के पास कपड़े नहीं थे और मूसा अलैहिस्सलाम वो कपड़ों को लेने के लिए आगे भागे, तो पीछे से उनको लोगों ने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तो बिल्कुल साफ शफाफ है, उनको कोई बीमारी किसी किस्म की नहीं लगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ अकाबरीन की राय थी कि शायद ये पत्थर वो वाला था। तो बहुक्म इलाही ये पत्थर आप अलैहिस्सलाम के कपड़े लेकर भागा था। इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उठा लिया था, जिससे ये मुइज़ा आपका जाहिर हुआ। अब फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने फिर ये हर एक कबीला अपनी अपनी नहर को इस तरह जान लेता था कि हर कबीले का एक एक आदमी पत्थर के पास खड़ा रह जाता और लकड़ी लगते ही उसमें से चश्मे जारी हो जाते। जिस शख्स की तरफ ये चश्मा जाता वो अपने कबीले को बुला कर कह देता कि ये चश्मा तुम्हारा है। ये वाकया मैदान तैया का है जो अभी आपको बताया। अगली हमारे पास आ गई आयत नंबर है 61। और जब तुमने कहा कि ए मूसा हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र ना हो सकेगा। अब ये देखें नशुक्रियां जो होती हैं ये बंदे को कितना जलीलो ख्वार कर देती हैं। अब अल्लाह ताला ने इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा उनको मतलब मनोसलवा दिया था, तो अब इन लोगों की बात देखो, ये क्या कहते हैं कुरान पाक की आयत में, और जब तुमने कहा कि ए मूसा हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र ना हो सकेगा, बस अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज दे। अब देखें
اتنی خوبصورت خوراک کو چھوڑ کے ان کے منہ میں پانی آ رہا تھا. ان کو چاہیے, انہوں نے ڈیمانڈ کی ساگ, بکری, گیہوں, مسور اور پیاز. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے میں یہ ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ, وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. اب اچھی چیز کے بدلے گھٹیا کی طلبگار تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اچھی چیز کی جگہ پہ گھٹیا مطلب یہ وہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی, لیکن انہوں نے بڑی اچھی چیز کو مطلب نظر انداز کیا. یہ تھکے تھے کہ جی ہمیں وہ ہر وقت چیز نہیں چاہیے, لہٰذا ہمیں دوسری چیز چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ جس طریقے سے انہوں نے جس چیز کی ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دے دی. پھر آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 62. مسلمان ہوں, یہودی ہوں, نصارہ ہوں یا صابی ہوں, جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے, ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی. اب یہاں پہ سارے مذہبوں کی جو اس سے پہلے بات کی گئی تھی, مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے سارے, پھر یہودی جو مسلمان, نصارہ, صابی, یہ سارے لوگوں کی بات کی گئی. ان کی الگ الگ ہے کہ صابی کون ہے. صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لا مذہب کے کیے گئے ہیں, اور اہل کتاب کے ایک فرقے کا نام بھی بتایا گیا جو زبور پڑھا کرتے تھے. اور اسی بنا پر ابو حنیفہ اور اسحاق رحمۃ اللہ کا مذہب ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہے. مطلب اس میں ڈفرنٹ اب یہ کیا کرتے تھے, استغفر اللہ, یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے. اب ڈفرنٹ رائے دی گئی کہ یہ کیا کرتے تھے. یہ یہودی کون تھے, یہودی کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ تیری طرف توبہ کرتے ہیں, بس ان کی دو وجوہات کی بنا پر یہود کہا گیا. توبہ کی وجہ سے, وہ آپس کی دوستی کی وجہ سے, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یہود کی اولاد میں سے تھے اس لیے انہیں یہود کہا گیا ہے. یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے لڑکے کا نام تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تورات پڑھتے وقت ہلتے تھے, اسی بنا پر انہیں یہود یعنی حرکت کرنے والا کہا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا یہودیوں کی جب عبادت کرتے ہیں تو وہ ایک دیوار, جو کی مسجد کی وہ دیوار ہے, دیوار کے اوپر ہل کے, بہت زیادہ ہل کے یہ ان کی عبادت تھی. تو اسی وجہ سے ان کو یہود یعنی حرکت کرنے والا کہا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے فرمان کی اتباع واجب ہوئی اور ان کا نام نصارہ ہوا, کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید اور مدد کی تھی. انہیں انصار بھی کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے. حواریوں نے کہا ہم ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں اترتے تھے اس زمین کا نام ناصرہ تھا, اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا, مطلب مدد کرنے والے. تو یہ ان کی ناموں کی ڈیفینیشن مطلب کافی لمبی بتائی. آگے ہم نے ترجمے کی طرف چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے ہمارے پاس آیت نمبر 63 آ گئی. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو, لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے. اب یہاں یہود اور عہد شکنی, یہ جو بھی وعدہ کرتے تھے پھر عہد شکنی بھی ہوتی تھی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں. اس وعدے کا پورا کرنے اور منوانے کے لیے میں نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کر دیا تھا, جیسے ابھی پیچھے میں نے بتا دیا. جب ہم نے ان کے سروں پر سائبان کی طرح پہاڑ لا کر کھڑا کیا اور یقین کر چکے کہ وہ اب ان کو گرا کر انہیں کچل ڈالے گا, اسی وقت ہم نے کیا کہا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے. یہ پہلے جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا معاملہ ہوا تھا. یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو کیا اور یقین کر چکے کہ وہ اب ان کو گرا کر انہیں کچل ڈالے گا, اسی وقت ہم نے کیا کہا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے. یہ پہلے جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا معاملہ ہوا تھا. یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم سے
تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے. یہ آیت نمبر 65 کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل اور بندر بن جاؤ گے. یہ ہفتے کی بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ وہی مچھلیوں والا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. یہ ہفتے والے دن کام غلط ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے کہنا نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے استغفر اللہ یہ ذلیل ہو گئے اور بندر بن گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 66 میں اسے ہم نے اگلوں پچھلوں مطلب پہلے اور بعد کے آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت ہے. ظاہری بات ہے جب کوئی بات بندہ سنتا ہے تو وہ ان کے لیے ایک نصیحت بن جاتی ہے, ایک وصیت بن جاتی ہے. یقین کے لیے پرہیزگار تقوی والے جو ڈر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. استغفر اللہ. تو یہودیوں کا عبرتناک انجام کی بات ہو رہی ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں ان کے جوان جو تھے بندر بن گئے اور بوڑھے جو ہیں وہ سور بن گئے. قتادہ فرماتے ہیں یہ تمام مرد عورت تم والے بندر ہو گئے. آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ, چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے. جو لوگ انہیں اس مکر و حیلہ سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے ہی سے تمہیں منع کرتے تھے. تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی. استغفر اللہ. یہ ان کی جتنی نسل تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. اب کیا ہے کہ ان پر جمعے کی عزت اور ادب فرض کیا گیا تھا لیکن انہوں نے جمعے کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتے کا دن رکھا. اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جمعے کا دن بتایا, جمعے کے دن کی انہوں نے مطلب اس کو ناپسند کیا اور ہفتے کا دن رکھا. اس دن کی عزت کے طور پر ان کا شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا. ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن شکار نہیں کھیلنا. ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھی. آپ کو میں نے یہ پہلے بھی بتایا کہ بندہ جب وہ کیا ہوتا ہے کہ آزمائشیں جب آتی ہیں نا, جب وہ چیزیں جو برائی جو ہے وہ زیادہ اٹریکشن مطلب ہوتی ہے اس میں, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزمائش بھی جب آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو ٹھوک بجا کے چیک کرتا ہے. جیسے ہمارے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اوپر کیا کیا آفتیں نہیں آئیں تو کیا ان کی محبت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے چیک کرنا چاہتے تھے. اسی طرح اس قوم کے لیے بتایا گیا کہ ان کو منع کیا گیا کہ اس دن آپ نے وہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا, لیکن اللہ کی مطلب حکمت ایسی تھی کہ تمام مچھلیاں اس دن اوپر آ جایا کرتی تھی اور اچھلتی کودتی رہتی تھی. باقی دنوں میں کوئی نظر بھی نہیں آتی تھی. ایک مدت تک یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے. اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے ہیلا نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا. اتوار والے دن جا کر نکال لیا. اب یہ ان کے پاس بھی تو ہیلے بہانے بڑے تھے. اور پکا کر کھائی. لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا. آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس ہیلے کو پسند کیا اور اسی طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے. پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے. ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے کیا کرتے, بند کر دیتے. وہی جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے گڑھے تو وہ بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے. کچھ لوگ جو ان میں نیک اور اچھے سچے دل والے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے, لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کھیلتے, ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں. ان شکار کھیلنے والے اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک اور گروہ ان میں ایک اور بھی ہو گیا جو مسلط کے وقت برتنے والے اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والے تھے. وہ نہ تو ان کو پورا ساتھ دیتے اور نہ ان کا شکار کھیلتے تھے, نہ شکاریوں کو روکتے تھے بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں واضح نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا یا سخت عذاب کرے گا, اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے, انہیں منع کر چکے. جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑ دو. منع کرنے والے جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں گے, اس لیے دوسرے اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. بالآخر مسلم جماعت نے اس حیلہ ساز فرقہ کو بالکل بائیکاٹ کر دیا. ایک مسلمان جماعت تھی, انہوں نے کیا کیا, اس فرقے کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کر دیا, ان سے بالکل الگ ہو گئے. بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور ایک دروازے اپنے آنے جانے کے لیے انہوں نے رکھ لیا, اور ایک دروازہ ان حیلہ جو نافرمانوں کے لیے
ان پر بھی ایک مدت اسی طرح گزر گئی. ایک دن جب یہ مسلمان سو کر اٹھے، دن چڑھ گیا، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور ان کی آوازیں نہیں آ رہی تھی. یہ لوگ حیران تھے کہ آج کیا بات ہے. مطلب یہ نیک لوگ جو تھے انہوں نے اپنے درمیان میں اور ایک دیوار کھڑی کر دی. ایک دن جب صبح ہوئی تو اس دیوار کے پیچھے جو نہ ماننے والے تھے ان کی کوئی آواز وغیرہ نہیں آئی. یہ پریشان ہو گئے کہ ادھر سے آج کوئی آواز نہیں آ رہی. پھر دیواروں پہ چڑھ کر انہوں نے منظر دیکھا. وہاں پہ دیکھا کہ وہ لوگ تو ہیں ہی نہیں، بلکہ ان کی جگہ پہ کچھ بندر ہیں اور اس طرح کی سور چیزیں ہیں. اور پھر انہوں نے غور کیا تو ان کی حرکتیں، ان کی جو شبیہ جو تھی وہ ان عورتوں اور ان بچوں کے ساتھ ملتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا، راتوں رات ان سب کو بندر بنا دیا تھا. اب جو اس طرح مطلب وہ انہوں نے جب ان کو دیکھا، ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بدلائی ہوئی تھی. استغفر اللہ. بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی تھی. ہر ایک پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلاں مرد ہے اور یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر جب یہ عذاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو مسلط پسند انہیں منع نہ کرتے تھے. اب یہ دیکھیں نا، برائی ہوئی. ایک تو ایسا مطلب تھا گروہ تو جنہوں نے منع کیا، اور ایک گروہ تھا جنہوں نے منع نہیں کیا، مطلب چپ رہے، خاموش رہے. تو جو مسلط پسند انہیں منع نہ کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میل جول تک نہ کیا تھا، صرف وہی لوگ باقی بچے جو منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلگ ہو گئے. جن لوگوں نے منع کیا تھا وہ لوگ تو بچ گئے، لیکن جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے وہ بھی، اور جو لوگ اس میں مبتلا تھے وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. یہ تمام اقوال قرآن کریم کی کئی ایک آیات وغیرہ میں ہیں، اور ان کی صورتیں بدل دی گئیں. سچ مچ بندر بنا دیے گئے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اگلی آیت ہمارے پاس آ گئی، آیت نمبر 67. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. اب یہاں پہ ایک واقعہ آئے گا. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا. مطلب گائے ذبح کرنے کا قصہ یہ آپ کو بتا دیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا مالدار تھا. اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی. اب صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا. بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کی دھن میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں، تاکہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت جو ہے دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں. اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا. بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑے بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے. شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا تھا. اب وہ رات کو بند کر دیتے تھے، صبح کھولتے تھے. کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے. اس بھتیجے نے اپنے اس چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعہ کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا. پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا اور ان قلعہ والوں پر تہمت رکھی. مارا اس نے خود اپنے چچا کو، اور پھر جا کے پھاٹک کے دروازے پہ جا کے واویلا مچانا شروع کر دیا اور تہمت جو ہے پھاٹک والے کے پیچھے والے لوگوں پہ لگا دی کہ انہوں نے میرے چچا کو مار دیا، اور ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا. انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ سر ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا. یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ایک گائے ذبح کر لو. انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے نبی، کہاں کا قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ کا گائے کا ذبح کا حکم؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کہ میں کیا کروں اس معاملے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کر لو. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، ہم مطلب معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ گائے کا کیا معاملہ ہو گیا اس میں؟ پھر کیا انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے. اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے ہیں تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے، غور سے کسی کو سنیے گا.
اب ان کا کام تو یہی بنتا تھا کہ جب کہا گیا کہ گائے کو جا کے ذبح کرو، یہ جا کے چپ کر کے گائے کو ذبح کرتے تھے، کوئی بھی گائے پکڑتے اور ذبح کرتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا، سوالوں پہ سوال انہوں نے کھول دیے اپنے، اور کہنے لگے گائے کیسی ہونی چاہیے. اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہو نہ بچی ہو، جوان عمر کی ہو. انہوں نے کہا حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہو. وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں بلی لگتی ہے. پھر کہنے لگے حضرت ایسی گائیں بھی تو بہت ہیں، کوئی اور ممتاز بس بیان فرمائیے. وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی دھبا نہیں ہے. جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی. اب نکلے ایسی گائے ڈھونڈنے کو کہ وہ صرف ایک لڑکے کے پاس سے ملی. یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا. ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. لڑکے نے کہا میں خریدوں گا. قیمت 70,000 طے ہوئی. لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، میں اپنے جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا. اس نے کہا نہیں، ابھی قیمت دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا. یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہو گئی. مطلب قیمت بھاؤ تاؤ شروع ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ میں اپنے باپ کو نہیں جگاؤں گا، میرا باپ سو رہا ہے، میں اس کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ شیطان کا ہیلا تھا. شیطان کے مطلب روپ میں وہ بندہ بار بار قیمت بڑھاتا جا رہا تھا کہ تو مطلب اب میرا یہ سودا کر دے. یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا، اور اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں. لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ تو ٹھہر کر آؤ، جب میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا. آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا. باپ کی اس بزرگی کو جاننے اور ان کی راحت رسانی کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گائے مل جاتی ہے. جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلے تو اس سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے. اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، یہ انکار کرتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ 3 لے لو، یہ انکار کرتا ہے. یہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں 4 لے لو. اب 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا. یہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ جو مانگے اسے دے دو، اسے راضی کر کے گائے خریدو. آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی. یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی تھی. جبکہ یہ محتاج تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں جو تھی، بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی. غرض اب یہ گائے خرید لی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا. اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے. اس لیے وہ میرا مال لے کر میری لڑکی سے نکاح کر لے. اب اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ لگ گیا کہ بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا. اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا. یہ قصہ جو ہے مختلف طور پہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ بتایا گیا کہ یہ جو باپ تھا، یہ جس کی گائے تھی تو وہ ابھی بچڑا چھوٹا بچہ تھا، تو اس کے باپ نے اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا بچہ بالکل چھوٹا ہے، میں یہ گائے جو ہے تیرے سپرد کرتا ہوں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کی گائے کی نگہداشت کی. وہ آدمی جو ہے پھر مر گیا. اس کی ماں جب بیوہ ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے ہمارے پاس ایک گائے ہے جو تیرا باپ پناہ جگہ پہ چھوڑ گیا تھا. جب بیٹے نے جا کے دیکھا تو وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گائے جو ہے وہ بڑی ہو گئی. اس کی نشانی بتائی گئی، یہ وہ گائے. تو اسی گائے کے متعلق بتایا گیا. اسی گائے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جو بیچ میں بات بتائی گئی ہے کہ جب کوئی بات کی جائے اول تو سوالوں کی بچھاڑ نہیں کرنی چاہیے جس کا علم نہ ہو. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سوالوں پہ سوال کرتے ہیں. یہاں پہ منع کیا گیا کہ مت سوال کرو. جب اگر چاہتے تو وہ کیا کرتے، اسی وقت کوئی بھی گائے لیتے، اس کو پکڑتے، اس کو کاٹتے، اس کا پیس لے کے مردے پہ لگا دیتے تو ان کو جواب مل جاتا. لیکن انہوں نے اپنے لیے خود ہی مصیبت بنائی. آگے بتایا گیا
آیت نمبر 68 انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے. آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہے نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے. بس اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ. وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے. فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے. وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائیے. اس قسم کی گائیں تو بہت ساری ہیں پتہ نہیں چلتا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں وہ تندرست اور بے داغ ہے. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا. وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح جو ہے وہ کر دی. آگے ہمارے پاس آگے آیت نمبر 72. جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو وہ جی اٹھے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ کر کے دکھا دیا. آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 74. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھروں کی قسمیں بھی بتائیں کہ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے. یہ جو ہماری آبشاریں بھی بن جاتی ہیں نا پتھروں کے اندر سے پہاڑوں کے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نکلتا ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. بعض پتھروں سے تو پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگوں کے دل بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے وہ مطلب جلال والے ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ مطلب تلوار لے کر گئے قرآن سنتے ہی کیا ہو گیا ان کا دل موم ہو گیا. ویسے تو بڑے مطلب سخت تھے اور کیسے جا کے ایک دم اپنی بہن کے گھر گئے. بہنوئی کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا آپس میں مطلب مار کٹائی بھی ہوئی. پھر ان کی بہن نے کیا کیا کہ جب قرآن دکھایا تو کیسے ہی ہوا کہ ان کا دل جو ہے ایک دم سے نرم ہو گیا. اور وہی اتنا سخت دل جو مار پیٹ کر رہے تھے تو ساتھ ہی قرآن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کیا. پتھر دل لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں اور کچھ پتھر دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو نرم کر دیتا ہے. اور پتھروں کی بھی کتنی قسمیں بتائی ہیں. پتھروں میں آپ نے وہ دیکھا حجر اسود کا پتھر پتھروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی قسمیں بتائی ہیں. پھر اللہ جسے چاہے زبان دے دے طاقت دے دے. پتھروں کی قسمیں مطلب حجر اسود ہے کوہ احد ہے احد کا پہاڑ تو وہ احد کے پہاڑ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے اور احد کے پہاڑ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ احد سے بڑی محبت ہے. اب پتھروں کی ڈفرینٹ قسمیں ہیں. آگے آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 75. مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں بدل ڈالا کرتے ہیں. ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں. کیا جانتے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے. اب یہاں پہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. کلام اللہ کی تحریف یہود کا شیوا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ کچھ منافق لوگوں کی بھی باتیں چلتی ہیں. منافق لوگ کیا ہوتے ہیں جو اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ایک مرتبہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کروا رہے تھے. ظہر کی جمعے کی نماز کا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہو گیا کہ یہ اتنے لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں. یہ مطلب یہ منافقوں کا بلکہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 آدمیوں کو جمعہ کی نماز کے وقت بتایا کہ تم بھی منافق ہو. تم بھی ان کو ان کے والد کے نام سے پکارتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی مسجد سے نکل جاؤ تم بھی مسجد سے نکل جاؤ تم بھی مسجد سے نکل جاؤ. مسجد سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 آدمیوں کو نکالا جو منافق تھے. اب وہ باہر نکلے. جب مسجد سے جب باہر نکلے تو 70 آدمیوں کی تعداد ٹھیک ٹھاک تعداد ہوتی ہے. تو جب وہ باہر نکلے تو ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. تو ان میں 70 آدمیوں میں ایک جو عبداللہ بن ابی وہ تو بڑا ہی مطلب منافقوں کا سردار تھا.
تو اب یہ لوگ جا رہے تھے، باہر نکل کے جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا لیکن مسجد سے نکال دیا۔ ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید جمعے کی نماز ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان منافقوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ ادھر آئے ہو تو کیا نماز ہو گئی؟ تو ان میں سے ایک نے کہا ہاں ہو گئی ہے، بلکہ دوسرے نے کہا کہ تم نے کیوں کہا کہ ہو گئی ہے؟ اندر یہ جائیں گے، نماز نہیں ہوئی تو ہم ان کے سامنے جھوٹے پڑیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا بڑا تھا تو اس نے کہا کہ شکر کرو میں نے تم لوگوں کو بچا لیا، اگر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیتا کہ ہم چونکہ منافق ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد سے نکال دیا، تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نکال دیا، لیکن ان کا جلال تمہیں پتہ ہے کتنا ہے کہ اس وقت یہ ہماری گردنیں اڑا دیتے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں شکر کرو، مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ سارے کے سارے مسجد میں ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ہماری منافقت کا تو یہ حضرت عمر فاروق ہمارا یہیں پہ ایسا معاملہ فرما دیتے۔ یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 79۔ اللہ بہت بڑا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کی صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ان پڑھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ امی لوگ ہیں، یہ امیون امی کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ تو اے نبی ان سے پہلے تو ان پڑھ تھا، مطلب پڑھا لکھا نہیں تھا، نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کو یہ شبہ میں مطلب گنجائش ہو جاتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب، مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا۔ پہلی بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو 3 بار نیچے کی طرف جھکایا، مطلب یہ بتایا کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنتی وغیرہ اس طریقے سے نہیں آتی تھی۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے صدقے جاؤ، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو 3 بار نیچے کی طرف جھکایا۔ آپ بھی کر کے دیکھیں، میں تو اس طرح کر کے دیکھتی ہوں، جو چیزیں ہوتی ہیں میں بالکل وہی ایکشن کر کے دیکھتی ہوں۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ بتاتی ہوں، تو آپ نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو 3 بار نیچے کی طرف جھکایا، یعنی 30 دن کا، اور دوبارہ پھر ایسے ہی کیا لیکن تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کا حلقہ کا لیا، یعنی 29 دن کا۔ کیا ہی خوبصورت طریقہ تھا میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیون وہ ہیں جو صرف قرآن کو پڑھتے اور تلاوت کرتے تھے اور ترجمے کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ امیون ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے سالبہ کا واقعہ کافی بڑا ہے، ٹائم ہو گیا 5:04۔ یہیں تک میرے خیال سے رکھتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، یا اس رکوع کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، نہیں کر لیتے، اس رکوع کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے، ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمے باتیں گھڑ لیا کرتے ہو۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اس کی نافرمانی نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کرے وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ جہنم کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ یہاں پہ یہودی جو تھے، یہودی سب کہتے تھے کہ ہم تو بس تھوڑی دیر کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی تو ہم تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دینا ہے۔ ان کی باتیں من گھڑت تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی آپ کی امت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا نہیں، بلکہ تم ہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے۔ اس بات کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے۔ اب یہاں پہ آگے یہی تک رکھتے ہیں، یہ ہمارا رکوع نمبر 9 تک ہو گیا الحمدللہ۔ تھوڑا آرام سے ہی چلوں گی، بیچ میں تھوڑے واقعے بھی ہیں، پیچھے بھی سلبہ کا جو واقعہ بڑا خوبصورت تھا لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکی، اگر آگے یاد رہا تو یہ پڑھیں گے۔ اب ہم نے کیا کیا،
آیت نمبر ہم نے 82 تک پڑھ لیا. کل انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو آیت نمبر 83 پڑھنا ہے. ہمارا رکوع جو ہے 9 تک ہو گیا ہے. سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 82 تک ہمارا ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ رکھی زندگی تو کل بقایا پڑھا جائے گا انشاءاللہ. یہی تک رکھتے ہیں. اعوذ باللہ یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.